جو بھی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنے گا وہ کہے گا کہ میں آیا اور میں نے 77 سال کا بیک لاگ ختم کر دیا. میں نے سارے آئی ڈی دیکھو پیچھے کو بیک لاگ ہے. کیونکہ 26ویں چیزیں آپ نے ہمارے بغیر کر دی نا، اس 23ویں میں ایڈ کر لیں اور ساتھ اپنی بھی کو ڈال دیں. ہم سارے 80-85 جو ہیں ووٹ ڈال دیں گے، آ کے آپ کا بل پاس ہو جائے گا. یہ سائن کروانے کے لیے سارے ایم این اے چاہیے. تو سر نواز شریف کو انہوں نے پھر برطانیہ نہیں جانے دینا. مذہبی ایک وجہ سے یہ جو ہے چیزیں کھل رہی ہیں، تو اس کو آپ ٹورزم تک بھی ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، اس کو آپ ٹریڈ تک بھی ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. تو بیل کا تو یہ ہوتا ہے نا، بانڈ جمع کرائیں اور چلے جائیں. اور بانڈ سر بانڈ ہی بانڈ ہے ان کے پاس، سر بنی گلا پورا رکھا چھٹو سر اور کار جاؤ واپس. جو ہمارا ماضی ہے نا وہ بہت تابناک تھا. ماضی کی اگر آپ بات چھیڑیں گے نا تو پھر آگے نہیں چل سکتے. مستقبل آ ہی نہیں سکتا. مستقبل آ ہی نہیں سکتا، بس آگے کو دیکھو. السلام علیکم، مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں. چینل سبسکرائب کیجیے. سر کیسے ہیں؟ سر میں آج آپ کو جو ہے نا ایکسپلین کرنے کے موڈ میں ہوں. سر کو پتہ ہے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. جب آپ مجھے کچھ سمجھا دیتے ہیں تو سر میں سمجھوں نہ سمجھوں، میں خوش پڑا ہوتا. نہیں سر، میں آپ کو نہیں سمجھا رہا. جو آپ کہیں گے نا وہ میں باتیں کھول کھول کے آگے پہنچاؤں گا. جس طرح کہ آپ نے شروع اس طرح سے کیا کہ لائک کریں، تو سر یہ سن کے نا بغیرت ہو کے بیٹھے نہیں رہنا ہوتا ہے، اس پہ لائک بھی کرنا ہوتا ہے. مطلب دیکھے بغیر ہی. سر بات کی ہے کہ یہاں پہ نا میں نے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہم لوگ مطلب سارے ہی، مطلب اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ تم پاکستانی ہو، مطلب میں بھی وہی ہوں تو، لیکن ہم نا آپ نے دیکھا بنگالی جو ہیں وہ جب ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو اس میں ایک دھن ہوتی ہے. کیونکہ وہ جو ہے نا مونوٹون نہیں ہوتا، وہ ان کے لفظ، ہر لفظ کا ایک اپنا سر ہوتا ہے، وہ اوپر نیچے یہ کہاں کرے گا تو خراب ہو جائے گا نا. یہ ہم نے سر یوں ہو گیا زندگی کی ہر چیز میں نا یوں ہے کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ کر دو وہ کر دو فلانا. اچھا سر ایک دم یوں ہو گیا. دوسرا سر آپ دیکھیں نا، ہمارے ایک میں نے یہ دیکھا ہے کہ سر ہماری جنریشنلی نا کچھ ورڈز ہیں جو کہ نا جن میں سر آ جاتا ہے. جیسے آپ جب جوان ہوتے ہیں آپ کو کوئی شاکنگ بات آپ کہتے ہیں اچھا. جب آپ بڈھے ہو جاتے ہیں نا سر، جب بزرگ ہو جاتے ہیں، رادر سوری بڈھا ذرا کروڈ لفظ ہے، بزرگ ہو جاتے ہیں تو آپ کا ہے لمبا ہو جاتا ہے. مطلب جو آپ کی نانیاں شاید دادی ہیں وہ مطلب وہ اصل میں وہ شاکنگ نہیں ہوتا، اس میں ججمنٹ بھی ہوتی ہے. جتنا ہے کو آپ لمبا کرتے ہیں نا، جو آخری ہے نا اس کی وہ ایک ججمنٹ ہے کہ ہیں تم نے یہ کر دیا. سر یہ سر آ جاتا ہے لیکن سر جوانی میں نہیں آتا. سر یہ بات ہے. یہ بالکل میں اس لیے ہائی لائٹ کر رہا تھا کہ جن کو اتنے ہو رہے نا کہ بنگلہ دیش میں انقلاب آتا ہے، پاکستان میں کیوں نہیں آتا، اور لائک تے نپ لو پہلے انقلاب بھی لینا بعد. سر دیکھتے ہیں اس ویڈیو پہ کیا کرتے ہیں سارے لوگ جو ہے. سر باقی سر خبروں کے سلسلے سے شروع کرتے ہیں. سر اس کو وکٹری لیپ میں نہیں کہوں گا، یہ بالکل ایک عموماً چیز ہونی ہی تھی. سر 26ویں ترمیم ہم نے بڑے زور و شور سے کی. سر گورنمنٹ نے سر پکھے میں کاپیاں بھی ماری. سر بڑے مزے آ رہے ہیں. تو لے سر وہ کیس بتا دیں ذرا، جس کے جو منصور علی شاہ صاحب نے اور اس بینچ نے کہا کہ یار مجھے لگ رہا ہے جو ہم بات کر رہے تھے کہ اس میں کانسٹیٹیوشنل ہے. ذرا سر یہ کون سی ہے، تھوڑا سا اس کو بھیجو وہاں پہ. سر برطرف ملازمین بحالی درخواستیں جو ہے نا وہ آئی ہوئی تھیں سپریم کورٹ میں. تو جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اس کا بنا ہوا تھا، اور اس میں وکیل نے درخواست ساتھ میں یہ بھی کر دی وسیم سجاد صاحب نے کہ پرسکون زندگی ہر شہری کا آئینی حق ہے. اب وہ ظاہر ہے نوکریوں کی بحالی کی بات ہے تو پرسکون زندگی اس سے جڑی ہوئی ہے. تو اس میں پھر جو ہے نا منصور علی صاحب نے کہا کہ اس کیس میں تو آئینی سوال ہے. چلو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے نا اب آئینی کیسز وہ بینچ سنے گا. اور سر اس میں پھر عائشہ ملک صاحب نے بھی ہلکا سا بارش والا گانا بیچ میں دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ کیس اہم آئینی بینچ ہی سنے گا. واہ، یعنی بینچ بھی ہوگا سر، وہ اہم ہی نہیں بینچ ہوگا، وہ ایک اہم بینچ ہوگا. سر میں ایک وہ دن سر اب دیکھیں ابھی تک ہماری پریڈکشن ٹھیک رہی ہے. صرف یہ غلط رہی ہمیں لگا تھا پی ٹی اے 26ویں ترمیم کو یعنی اس میں لے جائے گا، لیکن چلیے یہ کوئی اچھی چیز ہے جو اس کو لے کے جا رہے ہیں. سر دوسرا کتنا مزہ ہے سر سپریم کورٹ میں، کوئی بڑے بڑے جو نامور آپ کے کارپوریٹ وکیلز اور سارے ہیں، جتنا وکلا کمیونٹی ہے جن میں سے ایلیٹ وکیلز جو ہیں وہ سپریم کورٹ جائیں اور سامنے نا مطلب بالکل سناٹا ہے سر. وہاں پہ رجسٹرار بیٹھا ہوا ہے، سو رہا ہے، جج صاحبان بینچ پہ بیٹھے ہیں وہ بھی سو رہے ہیں. اور صرف ایک چیز ہو رہی ہے وہاں پہ، وہ اپنی دلیل شروع کرتے ہوئے کہتے ہیں یار ادھر جا، وہاں یہ آئینی مسئلہ ہے، یہ آئینی. اور سر اسی میں فون کرے یار ایک اور بینچ پہ تیار کرو ذرا چٹنی پلیز. تو سر بہترین ہے سر حکومت کے لیے. سر اس سے بہتر کیا چیز ہے سر کہ حکومت نے 26ویں ترمیم پاس کرنے کے لیے سر 2
ورکنگ ویکینڈز لگائے 2 سر, بڑا سر 2 ورکنگ ویکینڈ بڑا, ہمارا تو پورا ویکینڈ ہی ورکنگ ہوتا ہے, ان کو بھی ذرا چکھنا پڑا اس چیز کو سر. ورکنگ ویکینڈ کے بعد کام ہی نہیں رک رہا سر, دستی ان کو پھر بنانا پڑا. جو چیف جسٹس ہے 25 تک تاریخ تھی, تو وہ افریدی صاحب جو ہیں ان کا نام انہوں نے دے دیا, افریدی صاحب جو ہیں ابھی چیل میں بیٹھے ہیں, یار میں بتاؤں گا. اچھا ایک یہ کام کرنا پڑا سر, آج کے دن ہی ان کو جو باقی جو جوڈیشل آپ کا کمیشن ہے اس کو بیٹھ کے سر اب ایک بینچ بنانا پڑے گا کیونکہ کیس بھیج دیا ہے وہاں پہ. تو سر گورنمنٹ کو کام کرنا پڑا ہے, اس کا مجھے بہت مزہ آ رہا ہے. سر آپ کمال یہ دیکھیں کہ اب جو بھی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنے گا وہ کہے گا کہ میں آیا اور میں نے 77 سال کا بیک لاگ ختم کر دیا, واہ میں نے سارے آئی ڈی دیکھو پیچھے کو بیک لاگ ہے سر, کوئی نہیں. سر میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں سر, اس کورٹ کے لیے اس کی علیحدہ بلڈنگ ہونی چاہیے سر. میں آپ کو اس کو فزیکلی مینیفیسٹ ہونا چاہیے سر. یہ اس بلڈنگ میں جگہ ہی نہیں بنتی آئینی کورٹ کی سر. آپ اس کو ایک علیحدہ بلڈنگ, بڑی زبردست بلڈنگ بنائیں, آپ ٹینڈرنگ کریں, اچھے آرکیٹیکٹس کو بنائیں, اور سر اس بلڈنگ سے آئین ٹپکنا چاہیے سر, تاکہ وہ انوائٹنگ بھی ہو. بالکل سر. اب پرابلم جو ہے نا, میں آپ کو بتاتا ہوں پرابلم کیا ہے. وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے اب 27ویں اور 28ویں ترمیم کرنی پڑے گی یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ کون سا مسئلہ آئینی کورٹ میں آپ نہیں بھیج سکتے, ٹھیک ہے. تو سر یہ سائن کروانے کے لیے سارے ایم این اے چاہیے. تو سر نواز شریف کو انہوں نے پھر برطانیہ نہیں جانے دینا. سر میاں صاحب جا رہے ہیں نا, میاں صاحب کی جمعے کی فلائٹ ہے, تو سر ان کو واپس 27ویں ترمیم پہ سائن کروانا ہے سر کوگی. سر کمال ہے ویسے سر. ویسے تو سر اب اس قسم کی چیز ہو جانی چاہیے کہ پی ٹی آئی جو ہے نا 27ویں میں پورا اپنا سین آن کرے, اسے کہ یار ہم ساتھ ہیں 27ویں کے, کیونکہ 26ویں چیزیں آپ نے ہمارے بغیر کر دی نا, اس 27ویں میں ایڈ کر لیں آپ, اور ساتھ اپنے بھی کو ڈال دیں. ہم سارے 80-85 جو ہیں ووٹ ڈال دیں گے, آ کے آپ کا بل پاس ہو جائے گا. سر پی ٹی آئی کو کہنا یہ چاہیے کہ 27ویں میں ہم آپ کے ساتھ ہیں, جلدی کر لو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک یہ نیا بحران پیدا ہو رہا ہے, تو اب کیونکہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں تو پھر دیر کس بات کی, 8-10 دنوں کی یا 2 ویکینڈز کی مشاورت کی بات ہے, میاں صاحب کو روک لیں. سر میاں صاحب رک جائیں گے سر. میاں صاحب کا سر میں آپ کو بتایا میں نے سر, ان کا گو بیگ ہوتا ہے سر, وہ گو بیگ انہوں نے ریڈی رکھا ہوا ہے. میاں صاحب نے جب نکلنا انہوں نے نکل جانا ہے, انہوں نے کسی کو نہیں بتانا. صرف وہ جو ایک فون کال جو یقیناً ان کے پی ایس کو جاتی ہوگی, یا میاں صاحب نے کہا ذرا پلیز تھوڑی دیر کھلو جا ایک اور ایک باری پھر. تو سر ویسے سر یہ کتنی اچھی چیز ہے کہ کتنا زبردست جاکا کھلا ہے سر ہم سب کا, اور پورے عوام کا, اور سیاستدانوں کا, اور حکومت کا, کہ ہم 26 تک پہنچ گئے ہیں. 27ویں کی ابھی باتیں ہو رہی ہیں سر. سوچے سر ہمارے جب بچے بڑے ہوں گے تو ہوں گے 165ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ آ رہی ہے, اور اس کے اندر آپ پتہ نہیں کیا ڈیل ہے اس کے اندر سر. آپ ڈیل کرو گے پارکس میں سوئنگز کس کلر کے لگانے چاہیے سر. اب جو بھی ہوگا سر آئینی ترمیم سے ہوگا. یہ یقیناً میں اس کے حق میں ہوں. بیچ میں اب ظاہر ہے نیا نام بھی آ گیا ہے چیف جسٹس کے لیے, تو ان کو بہت مبارک ہو. بڑے ہی سر ٹف ڈیسیجن افریدی صاحب کے لیے بڑے ٹف ڈیسیجن. اور وہ جو ٹف ڈیسیجن ہے نا, وہ لوگ تو شاید اس لیے سوچ رہے ہوں گے کہ شاید ٹف ہے کہ جی وہ کمراڈری کے چکر میں, کہ جی وہ مطلب منصور علی شاہ صاحب کی ہوتے ہوئے آپ نے ان کو بائی پاس کر لیا, اوور ٹیک کر. ہاں اتنا وہ مسئلہ نہیں ہے سر. زیادہ شاید ان کو یہ ہوگا کہ اس ملک میں سر جب آپ چیف جسٹس بنی جا رہے ہیں نا, جو اتنے سالوں سے آ رہے ہیں سر, اس کے ریٹائرمنٹ کے بعد نا وہ معاملہ ٹھیک نہیں رہتے. تو یہ بندے نے اب یہ بھی سوچنا ہے کہ میں مان تو جاؤں گا, لیکن اس کے بعد گھر والوں کو بھی ملنا ہے جا کے, اور دوستوں یاروں کو بھی, تو اب میں کیا کروں سر. ایک وہ دوسرا پتہ ہے ان کی کیس میں وہ گھر والے بھی ٹھیک ہے سر. 3 سال مطلب وہ میں نے مجھے تو پتا نہیں, لیکن وہ جو محاورہ ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی جو ہے وہ پتہ نہیں کس سے بہتر ہوتی ہے, تو 3 سال جو ان کو گھر والوں سے موبتیں ملنی ہیں, اس کے بعد اگر باقی ماندہ زندگی میں ذلت بھی کاٹ دیں تو کیا فرق پڑتا ہے. وہ 3 سال تو انجوائے چلیں گے. ہاں, تو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے بننا تھا چیف جسٹس شاید 8 مہینے کے لیے, اب یہ بنیں گے 3 سال کے لیے. لیکن ان کی سروس تھی 5.25 سال, وہ سروس رہ گئی 3 سال, مطلب کہ 2.25 سال کاٹے جائیں گے. 2.25 سال کاٹے جائیں گے سر. سرکاری افسر کے لیے 2.25 سال کٹ جانا مطلب, یا تو یہ ابھی سے کوئی ڈیل بنائیں حکومت کے ساتھ کہ جی مجھے آپ اس کے بعد کوئی نیب عدالتوں کا کچھ لگا دو گے, تو پھر تو سمجھ میں آتی ہے. ادروائز سر یہ ڈیل سمجھ میں نہیں آتی, کیونکہ اب نہ تو آپ تقرری مطلب وہ کر سکتے ہو, کیا کہتے ہیں, بینچ خود بنا سکتے ہو, ٹھیک ہے, وہ بھی مطلب ایک تو ہے نا آئینی بینچ, اس کو تو آپ چھوڑ ہی دیں. جو نان آئینی بینچ ہے وہ بھی اب چیف جسٹس کے ساتھ 2 سینئر 3 جج مل کے بناتے ہیں, تو صرف فائدہ کی رہ گیا. ٹھیک ہے, تنخواہ میں بھی کوئی فرق نہیں ہے, ایک گاڑی کا فرق ہوگا, 2 نوکر ایکسٹرا ہوں گے. سر یہ کوئی اچھی ڈیل نہیں ہے. ہاں جو ان کی طرف سے اگر آپ سوچیں تو ایک مسئلہ وہ بھی ہے,
وہ یہ کہ کم از کم یہ کل کی تاریخ میں بن تو جائیں گے نا یا 26 تاریخ کو. سر یہاں پہ یہ ہے نا کہ اگر کسی کو آپ نے کہا ہے کہ 3 سال بعد ہم آپ 8 مہینے کے لیے یا 4 سال بعد, سر 4 سال کس نے دیکھے؟ سر 4 سال کس نے دیکھے, ایک تو وہ مسئلہ. دوسرا سر اب تو وہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جو بیل دیتے تھے یار سو موٹو نو بلائیں ذرا انہوں بلائیں سر, وہ بھی نہیں کر سکتے سر. تو سر جس جج کے پاس سر سو موٹو جو اس کی آرسنل کے اندر سب سے ٹاپ ویپن ہے وہ افیکٹولی انہوں نے بند کر دیا ایک تالے کے پیچھے, تو سو موٹو بھی اس طرح نہیں لیا جا سکتا. تو سر اس وقت جو بندہ چیف جسٹس بن رہے ہیں سر وہ والا مزہ نہیں آ رہا. ہاں, اور مطلب پھر بھی بات ہے کہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کو کوئی چیف جسٹس بنا رہا ہو اور آپ کو کہ میں نے نہیں بننا. مطلب کوئی بھی عہدے کے پیچھے اگر چیف لگا ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. نہیں بالکل بھی نہیں. ہاں, لیکن وہ جو ایٹ دا کاسٹ آف 2.25 سال کی نوکری ہے نا سر, میرا سن کے دل دہل رہا ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا. سر میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اندر ہونا کیا لگا. سر جو لا ہے نا, جو میں نے پڑھا ہے اس کے اندر کہ کیا ہوتا ہے اگر شخص کو آپ کہیں جی کہ آپ چیف جسٹس بن جائیں اور وہ کہیں میں نے نہیں بننا, تو سیکنڈ موسٹ پھر جو ہوں گے جو انہی کے بینچ کے اوپر ایک ہیں, اور پھر تھرڈ موسٹ. ان کیس میں سیکنڈ موسٹ جو سینئر ہے وہ ایک اور ہے, اور پھر منصور صاحب کی بھی بیچ میں کانورسیشن آ جائے, وہ تو ہم نے کرنا نہیں تھا. اگر تینوں منع کرتے ہیں, تینوں جو آپ کے پاس لسٹ کے اندر ہے, تو پھر ان کا جو امیڈیٹ اگلا ہے اس کو چیف جسٹس, سر کسی کو تو چیف جسٹس بنانا ہے نا. تو تھرو دا پروسیس آف ایلیمینیشن یہ نہ ہو کہ سب کو 8ویں جج پہ پہنچ جائے جا کے. سر وہ بھی ہو سکتا ہے, بٹ میں نے تو کچھ اس قسم کی چیز مجھے سمجھ میں آئی تھی کہ ظاہر ہے اگر یہ نہیں مانیں گے, ویسے تو یہ مان جائیں گے, یہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ یہ نہ پتہ مانیں. کوئی نہیں ہے. ہاں, لیکن چلیں اگر یہ نہیں مانتے, یہ بلکہ لوگوں کو بتا دیں 1:16 ہوئے ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہے جب ہم یہ شو ریکارڈ کر رہے ہیں دوپہر کے. اچھا, تو وہ اگر ان کیس یہ نہیں مانتے تو وہ دوبارہ بیٹھے گی کمیٹی اور وہ دوبارہ کسی کا نام نیا نام دے گی, پھر وہ پریزیڈنٹ صاحب کے پاس جائے گا. اگر ان کا 8 کی لیڈ سے وہ فیصلہ نہیں کر پاتے اور 6 پہ ٹائی ہو جاتے ہیں, تو پھر سینئر موسٹ ہی ہے, پھر منصور علی شاہ ہی ہے. ہاں سر, آپ کو پتہ ہے کہ اس والے کے اندر تو بہت سارے لوگ جو ہیں شرکتیں نہیں کی, نیملی پی ٹی آئی نے. تو جو اس کے اندر تمام ممبران تھے وہ تھے, سب نے سر دیا ووٹ ان کو, فیدی صاحب کو, تمام نے, پیپلز پارٹی نے, نون لیگ نے, ایم کیو ایم نے, سر جے یو آئی کے ایک بندے نے ووٹ دیا منصور علی شاہ کو. مطلب یہ تھا 8-1 ہوا ہے بیسکلی, جو آپ 8 کا جو ذکر کر رہے ہیں, تو اس کے اندر یہ ہوئی یہ چیز کہ ایک مطلب ڈسینٹ کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں اس کو. دوسرا سر اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ جو جوڈیشل بینچ ہے, اب تو کیس جانے والا ہے ان کے پاس, اس کا بھی بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے. کوئی وکلا کمیونٹی سے پلیز ہمیں اس پہ کلیریفائی کریے, بلکہ میرا سوال ہے ان کے لیے کہ اب جو بینچ بنے گا اس کا کیا سین ہوگا کہ ایک بینچ بن جائے گا, پہلے کیس کا پہلا بینچ بن گیا جو یہ کیس فرض کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ. اب اگر وہ بینچ بن گیا تو تمام آئینی کیسز یہی بینچ سنے گا, پہلا سوال. اچھا, اگر یہی سنے گا تو اس کا مطلب اس کے اوپر 3 کا بینچ ہے یا 5 کا بینچ ہے فرض کریں, تو ان میں سے لیٹ سے 4 لوگ جو ان کی عمر ہو گئی ہے 63, اور جو ان میں سے ایک ہے ان کی عمر ہے 62, سر 62-63. تو سر فرض کریں سر کہ وہ 62 والے اس بینچ میں پھر 3 سال رہیں گے اور یہ 1 سال رہیں گے. تو سر اس کا مطلب ہے بیسکلی کہ یہ بینچ جو ہے اور جو چیف جسٹس کی مطلب لازمت ہے وہ سارا کچھ اتنا شفل ہوتا رہے گا. مطلب کوئی 1 سال میں ریٹائر ہو رہا ہے, کوئی اتنے سال میں ہو رہا ہے, کوئی, تو ان کو تو کام کرنا پڑے گا سر بہت زیادہ. مطلب یہ تو ریگولر آپ کو اب لگانی پڑیں گی سر کورٹ کے اندر لوگوں کو. سر نہیں, یہ جو کمیٹی ہے اس کمیٹی میں مطلب آڈیٹر جنرل ہے, اس میں وہ جو ایک بندہ جو نون لیگ نے مطلب اپنے حکومت نے, نون لیگ چھوڑے, حکومت نے جو اپنے سینیٹرز میں سے نامزد کرنا تھا کر دیا ہے, جو اپنے ایم این ایز میں سے نامزد کرنا تھا کر دیا ہے, وہ کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے. جب ان کو پتہ لگے گا کہ جی 3 مہینے بعد فلانا جج ریٹائر ہونے کو جا رہا ہے, تو وہ بیٹھ کے فیصلہ کر لیں گے کہ اینو اطلاع دو. سر اس میں مسئلہ نہیں, کام میں کیوں کہہ رہا ہوں سر, وہ کام یہ نہیں کہ بیٹھ کر ڈیلیبریٹ کرنا ہے سر, فون بڑے سننے پڑیں گے سر. جب سر کا مطلب یار چیک کر لے, انہوں بھی چیک کر لے, وہ بھی ٹھیک ہے, وہ میرے ٹھیک لگ رہا ہے. یہ سر کام اور کہیں سر, یہاں تو کام بیسکلی یہ ہے کہ اس کان سے فون سننا ہے اور اس کان سے فون میں لانا ہے. میں اس کام کی بات کر رہا ہوں سر. باقی کیا انہوں نے بیٹھ کے کچھ ڈرافٹ لکھنے آپ کے خیال سے سر یہ بہت بڑی بات کر دی. یہ جن دنوں میں آپ کو کسی بھی کام کے لیے فون آ رہے ہوتے ہیں نا سر, وہ دن بڑے مشکل دن سر, بہت مشکل ہوتے ہیں کہ یار کتنا تو کتنا, ہر 10 منٹ بعد آ رہا ہوتا ہے. بہرحال سر مبارک ہو سب کو اگین سر. ہم پچھلے 3 دن سے مستقل مبارکباتیں دے رہے ہیں آج, لیکن مزہ ہے آج ہمیں ہضم ہوا ہے. سر آگے چلتے ہیں پلیز. سر ہمیں بات کرنی پڑے گی سر ہمسائے ملک کی. سر ایک جو لفظ استعمال, محاورہ جو استعمال ہوتا ہے کہ برفیں پگھل رہی ہیں, حالانکہ ہم برف پگھلنے کے اس طرح سے حق میں نہیں ہے. ہم برفوں کے حق میں, ہم نے اتنی گرمی دیکھ لی ہے. برفیں جمی رہنی چاہیے, لیکن جب کراس بارڈر ریلیشن شپس میں برف جم جائے تو اس میں پھر ہم حق میں کہ برف وہ
پگھل بھی نہیں جانی چاہیے بلکہ وہ جو پانی بنے وہ پانی بھی ویپریٹ ہو جانا چاہیے. تو سر اس کی ایک عدد جو نشانی ہے وہ تو یہی تھی کہ جے شنکر صاحب آئے یہاں پہ آذربائیجان میں. سر ساری بات کاٹ رہا ہوں لیکن یہ نا میں آپ نے بہت اچھا نقطہ دیا ہے کہ یہ مجھے لگتا ہے انہوں نے نا کسی انگریزی محاورے کی کاپیاں ماری ہیں. یہ اردو ہندی محاورے ہو ہی نہیں سکتے کہ برف پگھلنا گرم جوشی. اوے بچوں گرمی سے تو صرف پاگل تو نہیں. اب اس کو سر ہم سوچ سمجھ کے کچھ بہتر محاورہ پیش کر دیں گے ان کے لیے جو آئندہ سے استعمال کیا جائے گا. مطلب اس کو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ برف نہیں پگھلنی ہے جپی جپی ہو گئے. اس قسم کی کچھ پنجابی میں سے تو بہت چیزیں ہیں سر کر سکتے. اچھا بھارت سر تو سر جے شنکر صاحب کا یہاں آنا ایس سی او کے لیے ایک بہت ہی مثبت چیز, اس کے اندر معاملات بھی ٹھیک رہے, ناٹ شراؤڈڈ اینی کنٹروورسی. وہ کرکٹ والا تھا ایک ہلکا پھلکا, وہ ختم ہوگی بات, وہی بات چل رہی ہے. وہی بات چل. ابھی میرے خیال میں آذربائیجان میں یا قازقستان میں دونوں میں سوری کسی ایک جگہ پہ ایک کانفرنس ہے جہاں پہ مودی جی اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات متوقع ہے. یہ بھی ایک اچھی چیز ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا میں جو نظام الدین اولیاء کا جو عرس ہے اس کے لیے جو پاکستانی پلگرمز کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں وہ جانا چاہ رہے تھے, وہ ایک اچھی خاصی تعداد کے ویزے ان کو ایشو ہوئے ہیں. نمبر 1 کرتارپور میں سر جو وہاں سے آتے ہیں سکھ یاتری آتے ہیں ان کے لیے 5 ایئرس کا ایک انہوں نے سسٹم بنا دیا پورا ویزاز کے لیے. تو یہ تو سر دیکھیں کھل رہی ہے نا چیزیں, یہ تو برف پگھلنا ہے فار لیک آف اے بیٹر محاورہ. تو یہ اچھا ہے سر. اور برکس میں سر برکس میں بالکل سر انڈیا سپورٹ کر رہا ہے پاکستان کی انٹری انٹو برکس. تو سر یہ ساری مثبت چیزیں ہیں اور ان کا ہمیں توجہ دینی چاہیے. آپ کو اور مجھ سے زیادہ کسی چیز کو خوشی کسی کو نہیں ہے. یقیناً کامنٹری میں لوگ جو ہے بہت سارے ایسے بھی ہمارے فالوورز ہیں جن کے اوپینین ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, ان کے بھی اپنے تفضیلات ہوں گے, لیکن ہم تو بیٹھے ادھر بات کرنے کے لیے. تو ہم سے بات کریں, ہم آپ کے کامنٹس کے اوپر بھی جواب دیں گے. جو اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو ہمیں بتائیں کیوں, ہم اس کے اوپر اپنا رد عمل پیش کریں گے. تو اسی طرح سر مطلب عکاسی کر رہا ہے ہمارا شو سر اس وقت جو حکومت کرنا چاہ رہی ہے کہ مل بیٹھ کے گل شال کر کے معاملات کو ٹھیک کریے تے اگے فائدہ یہ ہے سر. اس میں نقصان تو مجھے کم نظر آ رہا ہے سر. یقیناً دیکھیں یہاں پہ آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ کچھ لوگ آ کے اس پہ اعتراض کریں گے. اچھا وہ میں پھر وہی بات ہے کہ وہ جو اعتراض کریں گے نا, ہم یہ کہتے ہی نہیں کہ ان کے جو گریونسز ہیں وہ غلط ہیں. ان کے گریونسز 100% ٹھیک ہوں گے, ہمارے بھی ٹھیک ہے. ہاں لیکن جو بنیادی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ آگے چلنا ہے. یہ میاں صاحب کی نا ایک بات میاں صاحب نے 4 دن پہلے کی ہے برکھا دت کو, بڑی خوبصورت بات تھی کہ جو ہمارا ماضی ہے نا وہ بہت تابناک تھا. ماضی کی اگر آپ بات چھیڑیں گے نا تو پھر آگے نہیں چل سکتے, مستقبل آ ہی نہیں سکتا. مستقبل آ ہی نہیں سکتا, بس آگے کو دیکھو. سو بنیادی بات یہ ہے کہ سر آپ دیکھیں نا, ہمیں چھوڑ دیں آپ پوری دنیا کو دیکھ لیں. مطلب غزہ میں جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے, کوئی بندہ یہ بات کرتا ہے کہ اسرائیل سے بدلہ لینا ہے, نہیں. سب یہی کہتے ہیں کہ یار بس جو ہو گیا, بس آج سیز فائر, آگے چلیں, بات کریں اور مسئلہ حل کریں, آگے چلیں اور سیز فائر. ٹھیک ہے, بنیادی بات یہ ہے کہ سر یہ جو ہوتی ہے نا مطلب تعلقات 2 ہی اپروچز ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ خدا نہ خواستہ 2 ملکوں میں سے ایک ملک دوسرے پہ اتنے بم مارے کہ وہ جگہ ہی فلیٹ ہو جائے. ٹھیک ہے, اب وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح کی پاسبلٹیز اب آج کی دنیا میں نہیں ہیں. تو جب ساتھ رہنا ہے تو پھر تعلقات بنا کے اس سے دونوں کو فائدہ ہے, خطے کو فائدہ ہے. میں تو سر یہ تو ہو گئی نا بات عالمی لیول کی, ملکی لیول کی. میں آپ کو نا انفرادی لیول پہ بتا دیتا ہوں, انڈیویجول لیول پہ. میں ان لوگوں سے نا اب گھبرا جاتا ہوں اور ان کو مارک کر لیتا ہوں کہ جو مطلب کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں نا یار دوست کے ساتھ, آپ کے ساتھ 1000 دفعہ ہوا ہوگا, تو وہ کہتے ہیں کہ او میں فلانا دے نال پروجیکٹ چل رہا سی, انہیں انج کیا, میں لڑ پیا, میں کہا میں نہیں کردا, میں چھڑ کے آ گیا. وہ فلانے میں انج کرتا, میں کہا میں نہیں کردا, میں چھڑ. اچھا میں نا اب وہ مارک کرتا ہوں ان کے نام کہ کل کو مطلب چلو ٹھیک ہے ہم نے کوئی اپنا کام کرنا ہے نا ایسا جس کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے, تو اس میں تو وہ ہو سکتا ہے بندہ. سر آپ سوچیں آپ ایک کلائنٹ کا کام کر رہے ہیں اور اس میں ایک ایسا بندہ ہے جو کہ کسی بھی وقت کام چھوڑ کے جا سکتا ہے, تب کے نکل جاتا ہے. سر وہ نہیں وارا کھاتا بندہ, کیونکہ 10 اور بیٹھے ہیں نا تیار. سر اور دوسری میں آپ کو بات بتاؤں, مطلب وہ جو ہے نا مزدور جو ہوتے ہیں نا, ہم مزدور ہیں ٹھیک ہے. اچھا وہ مزدور کی جو ہے نا ڈیفینیشن میری نظر میں یہ نہیں ہے کہ وہ اس کا ایک مخصوص قسم کا کام ہوگا کہ وہ اینٹیں ہی اٹھاتا ہوگا. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ مزدور وہ ہے جس نے آج کے دن کام کرنا ہے تو آج کے دن کا خرچہ پورا ہونا ہے. ٹھیک ہے,
سر مزدور بیچارے کو کی تو مطلب غصہ جو ہے نا وہ اس کی ڈکشنری میں لفظ ہی نہیں ہونا چاہیے. سر بالکل سر آپ یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو تو سر میں اس بات پہ ذرا ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا جو ہم نے ابھی اسرائیل والی غازہ والی کی. سر دیکھیں میں اسٹوڈنٹ آف ہسٹری بالکل نہیں ہوں, ظاہر 5 کتابیں پڑھ چھوڑی ہیں اور کچھ 4-5 چیزیں دیکھ چھوڑی تو کچھ سمجھ آتی ہے زندگی کے بارے میں, اور اخبار ہم ریگولرلی پڑھتے ہیں. تو سر مجھے یہ پتہ ہے کہ جو دنیا میں اگر اٹراسٹیز بہت بڑھ جائیں, مطلب یہ تو فیکٹ ہے نا کہ اسرائیل جو کر رہا ہے وہ چیز تو ناقابل معافی ہے, ناقابل برداشت ہے. ہاں یہ بات ہے کہ آپ نے اس کے اندر اگر سیز فائر کی سب مطالبات کر رہے ہیں, اس کے اندر تو یہ ایک مشترکہ اپروچ ہے کہ سیز فائر کریں اور پھر ری بلڈنگ کریں یا جو بھی اس کو کسی ایک نان وائلنٹ طریقے سے کریں. لیکن سر آپ دیکھیں ورلڈ وار 2 نازی جرمنی میں ہٹلر اور جو ساری معاملات تھی, مطلب لوگ ہٹلر کے بڑے حوالے دیتے ہیں, لیکن میں کسی اور نظریے میں دے رہا ہوں کہ جب سارا کچھ ختم ہو گیا معاملہ تو وہاں پھر ہوئی تھی نیورنبرگ ٹرائلز ہوئی تھی. نیورنبرگ ٹرائلز میں ان تمام جو اس کے اعلیٰ افسران تھے, جرنیل تھے وغیرہ تھا, ان سب کو اکاؤنٹیبل رکھا گیا تھا, اور اس کے اوپر بڑی ایک نہیں 2-3 فلمیں, ایک تو ایلک بالڈون ہے اس فلم کے, تو نام ہی اس کا نیورنبرگ ٹرائلز ہے, تو آپ دیکھ لیں اگر آپ نے دیکھنی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سر اگر آپ اٹراسٹیز کرتے ہیں تو دنیا میں جو واچ ڈاگز ہیں نا ایمنسٹی کے اور باقی ہیومن رائٹس کے, وہ پھر نہیں چھوڑتے اس چیز کو. تو آپ اس چیز پہ مد نظر رکھیں کہ اگر آپ نے فرض کریں فی الحال فار دا گریٹر گڈ کہہ دیا کہ یار اب سیز فائر کر لو, تو بعد میں یہ آپشن تو ہمیشہ موجود ہے نا سر کہ آپ ان کو کھڑا, اور انہوں نے سر جو ایکویٹ کر لیں جو اسرائیل کر رہا ہے وہ شاید مزید برا ہے. مطلب وہ جس زمانے میں چیز ہو رہی تھی اور مطلب بعد میں اتنا کچھ یہ تو میں ریئل ٹائم میں دیکھ رہے ہیں ہم کہ وہ جو کر رہے ہیں وہاں پہ, تو بعد میں ان کو جا کے کورٹوں میں اور جا کے جو ان کے لوگ ہیں ان کو نیتن یاہو سمیت آپ ان کو لے جا سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں. اور اگین یہ میں بالکل اپنی ایک ال انفارمڈ مطلب ایک گیس مار رہا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے, تو یہ ریکورس بھی ہے آپ کے پاس, از آل آئی ایم سیئنگ. اور اگر انڈیا پاکستان کی بات کر لیں تو ہم نے تو دیکھے نا, ہمارا تو یوں بارڈر سسٹم ساتھ ساتھ ہے, بہت ساری چیزیں ہمیں مل جل کے آلریڈی کرنی پڑ رہی ہیں. تو اس کے اندر اگر آپ یہ تھرو ریلیجن, یہ آپ نے جو خبر دی ہے تو مذہبی ایک وجہ سے یہ جو ہے چیزیں کھل رہی ہیں, تو اس کو آپ ٹورزم تک بھی ایکسپینڈ کر سکتے ہیں, اس کو آپ ٹریڈ تک بھی ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. دیکھیں ہمارے معاملات اللہ کا شکر ہے وہاں تک نہیں پہنچے, اللہ نہ کرے کبھی پہنچے, کیونکہ یہ 2 ملک تو چھوڑیں خطہ ہی نہیں افورڈ کرتا اس چیز کو. تو بہر اصل یہ مثبت ہے آبویسلی, اور آگے جاتے ہوئے ہمیں اس چیز کے اندر بس غور کرنا پڑے گا کہ جب پازیٹیو ٹریجیکٹری جا رہی ہے نا, تو کوئی بھی اس کے اندر نیگیٹو چیز جو ہے نا وہ انٹرفیئر نہ کرے, اس کے اوپر محنت کریں کہ یہ نہ ہو. بالکل سر, اور بہت ہماری ایز سٹیزن جو ہے نا بہت دعا ہے کہ دونوں سائڈوں پہ کامیابی ہو. بالکل سر. سر ایک اور خبر کر لیتے ہیں پلیز سر. وہ ایسے ہے کہ سر آج صبح آپ نے سر مجھے ایک تصویر بھیجی, اور سر میں نا بیٹھا ہوا تھا اور میں کھڑا ہو گیا تو وہ گھبراہٹ سے. سر آپ نے مجھے تصویر بھیجی جو لاہور کا آج صبح 6 بجے کا AQI میپ تھا. سر اس میں مزنگ جو ہے, مزنگ 900 پہ پہنچا ہوا تھا سر. تو سر مزنگ میں کیا ہو رہا ہے ایک تو پہلے یہ بتائیں. سر پراٹھے ہی میرے ذہن میں آئے سر پراٹھے ہیں نہیں صبح 6 بجے, اور کیا ہو رہا ہے صبح 6 بجے؟ تو پراٹھے بھی نہیں مان رہے ہوتے سر وہاں پہ, تو تیاری ہو رہی ہوگی سر, پیڑے مان رہے ہوں گے, لیکن سر پیڑوں میں تو کوئی سر ایمیشنز نہیں ہوتی سر. تو سر مجھے اس وقت یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یا تو وہ میٹر چیک کرے کو بندہ جا کے, مطلب خدا کا واسطے کسی بندے کو بھیجیے اگر تو یہ حقیقت ہے کہ وہاں پہ 900 تھا. تو سر دس ایئر ویو ہیڈ اٹ. آپ ارد گرد دیکھیں کھانسیاں بڑھ گئی ہیں, نزلے زکام سب آپ پوچھنا شروع کر دیں, شروع ہے اب ہم ان ہیں, مطلب 400-500 تو ایم ہی ہو رہا ہے. سر میں نے آپ کو 2 تصویریں بھیجی تھی, ساتھ فیز 3 کا علیحدہ سے بھی بھیجا تھا, 500 تو وہاں پہ بھی ٹاپا ہوا تھا. 500 تو ہے. تو یہ سر 500 تو جو ڈرائنگ روم ٹاک ہے سر, مطلب 500 کو تو ہم غلط بات ہے نا سر, اتنا کلیمیٹائز نہیں ہونا چاہیے, ہم نے لٹرلی نہیں ہونا چاہیے. سر میں تو جو ہے نا بنواتا ہوں, یہ داؤد درد صاحب ہیں وہ بناتے ہیں بہت انڈسٹریل گریڈ قسم کے جو ہے نا پیوریفائرز. سو میں اس کا دیکھ رہا تھا کہ میں اگر اس کو اب تو خیر انہوں نے بہت جدید بھی بنا لی ہیں, میرے پاس لاسٹ ایئر والا بیچ ہے اور اس سے پرانے والا, تو میں اس کو جب لو پہ چلاتا ہوں نا, وہ مطلب سر اس کا اتنا بڑا فلٹر ہے, ٹھیک ہے, اس کو میں لو پہ چلاتا ہوں کمرے میں تو وہ 100 کے قریب رکھتا ہے, اور اس کو جب میں مڈ پہ کرتا ہوں تو پھر وہ 50-60 پہ لے کے آتا ہے. فل کرنا پڑتا ہے 20 پہ لانے کے لیے. تو یہ کمرے کے اندر پچھلے سال بھی ایسی سچویشن نہیں تھی سر. بالکل سر, اور آپ نے کبھی بھی ایسا ایئر پیوریفائر نہیں لینا جو زیرو کر دیں, کیونکہ سر تھوڑی پولوشن چاہیے ہمیں سر. ہمارے باڈی کہے گا کہ کیا ہو رہا ہے یار, مطلب پاڑ کے سارے لوگ, سر کچھ ہے ہی نہیں گان, ہمیں عادت نہیں ہے سر اس چیز کی. دوسرا سر پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے سر جو اقدامات لیے جا رہے ہیں, سنا ہے
لیے جا رہے ہیں وہ یہ ایک تو یہ ہے جو محسن نقوی صاحب جب چیف منسٹر تھے کیئر ٹیکر تو انہوں نے مصنوعی بارش کرائی تھی, دبئی نے ہماری ہیلپ کی تھی, ایڈ اس قسم کی دی تھی. اب مجھے نہیں پتا ہم خود کرا رہے ہیں, وہ جہاز پہنچ گئے ہیں, اس قسم کا انفراسٹرکچر کریٹ ہو گیا ہے اوور پورا ایک سال ہو گیا نا سر. تو کیا کیا ہے اس کے اندر ہم نے کہ مصنوعی بارش افیکٹولی کرائی جائے. آیا ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, کہا تو نہیں ہے کہ ہم کرنے لگے ہیں. باقی اسموگ کے اوپر کمیٹیاں ہیں وہ بیٹھ کے باتیں شاتیں کر رہے ہیں اپنے, اس سے تو ہمیں پتہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا. مصنوعی بارش ایک ایسی چیز ہے جس سے یہ چیز بہتر ہو سکتی ہے. سر میں دوسرا یہ سوچ رہا تھا کہ یہ اسموگ جو ہے وہ تو رافع عالم صاحب نے ہمیں بڑا اچھا سمجھایا کہ یہ کابل ٹو کیلکٹا ایشو ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے آپ کچھ کر نہیں سکتے. سر نیملی آپ دیکھیں یہ اس قسم کا مسئلہ نہیں ہے کہ دنیا میں پہلی دفعہ پہلی بار یہ اسی ملک میں آیا ہے. اٹس ناٹ لائک کووڈ, اور کووڈ بھی گلوبل پینڈیمک تھا. تو اسموگ تو سر دنیا میں ملک شہر موجود ہیں, نیملی بیجنگ ہے, آپ کی چائنا کے دیگر اور شہر ہیں جنہوں نے اس کو کمبیٹ کیا, فائٹ کیا, اور اب وہ ٹھیک طرف چلے گئے ہیں اس کے اندر, اینڈ آل ان اے میٹر آف 10-15 ایئرس. تو اگر آپ چائنا کو فون کریں, کوئی بھی ہمارا سینئر بندہ, اور آگے سے وہ ایکسپیکٹ کریں یار پھر فون آ گیا, انہوں نے کچھ پیسے پوسے کا سین ہوئے گا, آپ کہیں نہیں یار وہ نہیں چاہیے, وہ تو چل رہا ہے ہم کر لیں گے. ہمیں ایکسپرٹیز بھیجیں. وہ ٹیم جو شاید ریٹائر ہو گئی ہے اس پلاننگ میں جو تھی, جس نے آپ کا اسموگ کا مسئلہ حل کیا, ہمارے شہروں میں مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے, پلیز کسی کو بھیجیں, ہمارے لوگوں کو ٹرین کریں, ان کو ایکٹیولی آپ یوز کریں اس کیپیسٹی میں. بڑے خوش ہوئیں گے سر, وہ کیوں نہ کریں گے اس چیز پہ. یہ میں نے آج تک نہ خبر پڑی ہے نہ دیکھا ہے کہ کوئی چائنیز وقت جو ہے وہ بزنس کے لیے نہیں آ رہا, وہ آ رہا ہے آپ کے اسموگ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے. سر میں ٹریننگ لینے چلا جاؤں گا. سر یقیناً مطلب آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو اکثر اب تو خیر بند ہو گئی ہے ہماری اس طرح سے ایڈ, لیکن امریکہ جب ایڈ دیتا تھا تو اس میں ایک بہت بڑا جو ہے کمپوننٹ ہوتا تھا جس میں بس ان کے بندے آ جاتے تھے ٹریننگ کرنے, اور وہ ہمیں بڑے دکھتا ہوتا تھا کہ نہیں ہم خود ہی کر لیں گے, بس آپ پیسے دے دو. تو وہ خود نہیں کرنا, ہم نے کہا خود نہیں کرنا. تو وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ کمپوننٹ کا حصہ ہے اور اس میں اتنے $1 ملین ہیں جو کہ ہم اپنے ہی ٹرینرز کو دے رہے ہیں, آپ کو نہیں دے رہے, بس وہ آ کے ادھر ٹریننگ کریں اور گے, ٹرین ہوئے آپ ٹرین ہو. تو مطلب امریکن بھی کرتے تھے, سری لنکن بھی آ گئے تھے سر یہاں پہ وہ ڈینگی. تو چائنا کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, وہ چائنا نے سی پیک 3 میں ایک کمپوننٹ ڈال دینا جس میں انہوں نے خود ہی ان کو پیسے دے دینے ہیں, وہ ہمارے پہ لکھے جائیں گے کاغذوں میں رجسٹر پہ, اور وہ آ کے ادھر ٹریننگ دے دیں گے. باقی سر یہاں پہ وہ مطلب آپ کی لاہور ہائی کورٹ بھی بڑے ناکام ہوئی ہے کہ مطلب اب پھر اگین یہ جو ہے نا کہ سگنیفیکنٹ فرق ان چیزوں سے پڑے گا نہیں پڑے گا, یہ تو ایک علیحدہ ایشو ہے, شاید نہیں پڑے گا. لیکن جس طرح انہوں نے ججمنٹ دی تھی کہ جی اب جس بھی ہائی رائز کے اوپر یا کمرشل بلڈنگ کے اوپر آئیدر پلانٹیشن ہو یا سولر ہو, جس پہ نہیں ہوگا ہم جرمانے کریں گے. تو آپ کو نظر آتی ہے نہیں آتی. تو بہت سارے مسائل ہیں سر. وہ ٹھیک ہے کہ کیلکٹا سے وہ مسئلہ ہے کابل تک کا, لیکن مطلب دیکھیں نا کہ پرسوں تک ہم ایسے نیک ٹو نیک جا رہے تھے دہلی اور لاہور, اس کے بعد دہلی ادھر ہی رہ گیا اور لاہور نکل گیا. کر رہے ہوں گے نا سر پھر اچھا اس میں یہ جو ٹاپ 10 کی لسٹ آتی ہے نا, وہ ظاہر ہم ہی ہیں ٹاپ 10. بیچ میں سر قطر آیا ہے 4-5ویں پہ. سر یہ میں ایک دفعہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی مجھے وہاں پہ بلائے, میں دیکھوں کہ سر امیروں کی پولوشن کیسی ہوتی ہے. سر وہ قطر میں اس وجہ سے نہیں ہوا سر کہ وہ قطریوں نے کچھ کیا, ہم بہت زیادہ چلے گئے وہاں پہ. سر ہم لے گئے ہیں 7 اپنی پولوشن سر وہاں پہنچائی ہم نے, اس لیے وہ 5ویں نمبر پہ. سر قطر نے اس کو ٹھیک کر لینا ہے. سر قطر جو ہے چھوٹی سی جگہ ہے سر, ہم بہت زیادہ ہیں, ہم لوگ بھی زیادہ ہیں, جگہ اتنی نہیں ہے ہمارے پاس, لوگ بہت زیادہ ہیں ہم سر. اور دوسرا سر اس کے اندر پھر آخری جاتے جاتے سر ایک اور مشورہ کہ سر یہ موٹر سائیکلوں کا کیا کرنا ہے. سر اب دیکھیں نا یہ ہمیں یہ تو بات اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ آپ ایک پرانی اپروچ کی جو چیزیں ڈال رہے ہیں موٹر سائیکلوں کے اندر, خاص طور پہ ان کے ایگزاسٹ مینیفولڈز جو ہیں ان کے اندر کیٹلک کنورٹر سسٹم جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے. میں مانتا ہوں کہ گاڑیاں بھی اس قسم کی موجود ہیں, لیکن تعداد آپ ریشو اگر لگا لینا تو 1:50 ہوگی جتنی بائکیں اور ایک گندی گاڑی ہے یہاں پہ. تو اس چیز کو اگر تو ایڈریس آپ نے نہ کیا تو دیکھیں اس سال بھی یہ چل رہا ہے. مطلب میں کہتا ہوں چلو آج شروع کرتے ہیں کہ بھئی آپ کمپنیوں کو بلائیں, اور ان سے لڑنا نہیں ہے آپ نے, کیونکہ آپ نے ان کو الاؤ کیا ہوا ہے, کیونکہ ایمیشن سٹینڈرڈ یا کبھی تھے نہیں. اب اگر آج ہم فیصلہ کریں گے اور پھر ہم چھاپے مارنا شروع کر دیں گے ان کی مینوفیکچرنگ فیسلٹیز میں, یہ بھی غلط ہے. میں اس کے بالکل حق میں نہیں ہوں. ہاں ان کو آن بورڈ لیں, ان کو سبسڈی دیں کہ جی آپ اسی موٹر سائیکل پہ کچھ منگوا سکتے ہیں جو ہم پھر آپ ہی فٹ کر دیں. آپ کسٹمر کو ریلیف دیں کہ فری چینج ہوئے گا, آپ کمپنی کو ریلیف دیں کہ وہ 0 ڈیوٹی پہ آئے گا. یہ سارا کچھ ہم کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد آپ اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کریں. اور اس کے بعد سر جب آپ کہیں جی آپ کے پاس 6 میں سر ٹیکس لینے کے لیے ہم کرتے ہیں نا یہ کہ جی آپ کے پاس یہ دینا ہے, یہ دینا ہے, یہ دینا ہے, آپ دے دیں سال کا ٹائم کہ جی جو پھر اس سال کے بعد جو موٹر سائیکل نظر آئی نا پھر سڑک پہ اس کو تو ہم بند کریں گے جی.
سر اس کا میں آپ کو بڑا آسان طریقہ بھی بتا دیتا ہوں، کیونکہ اب وہ جو مسئلہ ہے نا کہ جو نئی بائک ہے وہ تو ظاہر ہے آپ حکومت پابندی لگا دے کہ کوئی کمپنی بیچ نہیں سکتی اس کے اس کے بغیر. مسئلہ ہے کہ جو بک چکی ہے اس کا کیا کرنا. اچھا سر اس کا بڑا آسان، اور کسٹمر کی غلطی نہیں ہے، وہ کسٹمر کی غلطی نہیں ہے، اس کو آپ آسان قسطوں پہ، سرکار جو ہے وہ آفر کرے آسان قسطوں پہ. اور آسان قسطیں سے بھی مراد ہے کہ مارک اپ بالکل بے شک زیرو بھی چاہیں تو کر سکتے ہیں، یا چلیں قائبور رکھ لیں. باقی اوپر میں آپ کو اس کی مزیدار چیز بتانے لگا ہوں. یہ جو اب انفورس کیا ہے نا گورنمنٹ آف پاکستان نے پرائیویٹ بینکس کے اوپر ADR ایڈوانس ٹو ڈپازٹ ریشو، کہ آپ کے پاس جتنے ڈپازٹ آئے ہیں اس کا آپ نے 40-50% آگے لینڈ کرنا ہے. اچھا وہ آپ نہیں کریں گے تو آپ پہ ایڈڈ ٹیکس لگے گا. آپ نے میزان کا دیکھ لیا ہوگا ایڈ کہ جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ زیرو مارک اپ پہ گاڑی لے جائیں. وہ مطلب زیرو مارک اپ کا مطلب یہی ہوگا کہ قائبور تو آپ دو گے لیکن ان کا آپ کچھ نہیں دو گے. وہ اس سے پہلے ابھی UBL نے اور شاید ایک اور بینک نے نکالا ہوا تھا کہ پتہ نہیں 11.5% پہ گاڑی لے جاؤ ہم سے. اب وہ آپ دیکھیں نا کہ وہ قائبور پلس 4% لگائیں تو وہ اس سے ویسے ہی اوپر بن جاتا ہے, تو وہ بھی آپ کو اپنے چھوڑ رہے تھے. سو ان کی آپ ذمہ داری لگا دیں کہ لوگوں کو یہ کیٹلیٹک کنورٹر بیچ دیں, ADR بھی آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. جس میں دیکھو ویسے سر اگر بینک کے ڈپازٹ ریٹ بہت اوپر بڑھ گئے اور اس نے لینڈنگ کرنی ہے تو آئے گا تو لینڈ کریں گے نا سر. اگر یہاں پہ کام کرنا ہے آپ نے انٹرسٹ ریٹ 13% کے اوپر, تو 13% تو ابھی کاروبار تو نہیں چھوڑا ہے اس ملک کے اندر. تو جب تک وہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی تو لینڈنگ تو نہیں بڑھے گی. تو یہ ADR انفورس کرنے کے لیے پھر آپ کو کریٹو ہونا پڑے گا, جو کہ یہ ایک طریقہ آپ نے پیش کی. اور بھی ڈھیر سارے ہو سکتے ہیں. یہ آٹو مینوفیکچررز خود بھی سر 0% کے اوپر آپ کو اب دے رہے ہیں نا, گاڑیاں بھی دے رہے ہیں 18 مہینے قسطوں کی. سر چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. لڑنا نہیں ہے تو دو چیزیں نہیں کرنی. ایک تو زیادہ خود نہیں سوچنا, سب سے بنیادی بات. دوسرا لڑنا نہیں ہے. اور تیسرا سر مل بیٹھ کے بات کرنی ہے. ہمارا سارا شو ہی آج سر اس چیز پہ چلا ہے کہ اب لڑائی کا وقت نہیں ہے, اب وقت ہے سولوشنزم کا. آپ سولوشن نکالیں بیٹھ کے اور نکل آتا ہے سر. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جب 8 یا 10 بابو بیٹھ جاتے ہیں اور چیف منسٹر صاحبہ ان کے بیچ میں ہوتی ہیں, تو میں ان کی بھی ذہانت جو ہے اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. وہ بھی سوچتی ٹھیک طرح سے ہیں. ان 10 میں سے صرف 2-3 تو ہوں گے نا جو کہہ رہے ہوں گے یار اے چیز نہیں اینج کر لو بیٹھ. تو آپ میٹنگ کے اندر بیسکلی اب 10 لوگ نہیں رکھنے ہیں آپ نے, چیف منسٹر صاحبہ یا ان کی جو انہوں نے نامنیٹ کیا اس کو, اور 3 سر, پھر چیز جو ہے نا ٹھیک ہو جائے گی. سر ایک اور بات بھی آپ کو بابوز کی بتا دوں, اگر آٹو لابی سے ایک بندہ آگے نا جو کہ نر آدمی ہے, جو اس کو سب پتہ ہے, وہ جب بولنا شروع کرے گا نا تو وہ مخاطب ہوگا سینئر بندے سے. بیوروکریسی والے کہیں گے یار سانو پتہ نہیں اس چیز کا, چپ ہی رہنے دیں. تو سر کام ویسے ہی ٹھیک ہو جائے گا. تو آپ سے میٹنگ میں 3 رکھیں, خود نہیں سوچنا اور دوستی کریں. سر آپ جانے تو نہیں لگے؟ سر میں جانے لگا تھا. نہیں سر, بہت امپورٹنٹ خبر سر, بشرا بی بی کی بیل ہو گئی ہے توشہ خانہ کیس. سر وہ جیل میں تھی. سر مجھے نہیں پتا ہوتا آج کل جیل میں کون ہے کون نہیں ہے سر. آئی کانٹ کیپ ٹریک. 264 دن ہو گئے تھے ان کو جیل میں. اور یہ تو مجھے نہیں پتا کہ ان کے اوپر اس کے علاوہ کوئی کیسز ہیں یا نہیں. سر بن جائیں گے دوپہر تک سر, دوپہر شام تک. تو اگر علیحدہ کیسز ہیں یا بن جائیں گے تو پھر تو وہ باہر نہیں آ رہی ہیں, ادروائز وہ باہر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, ویری گڈ. اور باقی سر یہ بڑے میرے لیے نا وہی ہے کہ بہت انٹرسٹنگ کیس اسٹڈی ہے. کہ مطلب یہ جو ہوتے ہیں نا کہ جو بہت اوپر ہوتے ہیں نا افسران, ان کو تو عموماً پتہ ہوتا ہے کیونکہ ان کا تو بیچ میں کوئی نہ کوئی کردار ہوتا ہے. یہ جو اس طرح کے کریکٹرز ہوتے ہیں نا جن کی پاوریں ہوتی ہیں, تو ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ وہ پاوریں کہاں سے ڈرائیو ہو رہی ہیں. لیکن جو ایک بیچارہ ملازم ہوتا ہے نا جونیئر, اس کو لگتا ہے کہ یار کوئی ناراضگی میرے سے نہ ہو جائے, کوئی مطلب کوئی عمل کوئی اور اس قسم کی کوئی پیرانارمل ایکٹیویٹی نہ ہو. اس کے علاوہ کل کو ہوگا کہ یہ پھر سے فرسٹ لیڈی بن گئی تو یار میں پھر کیا کروں گا. سر وہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے, وہ میرے خیال میں چھوٹا مسئلہ ہے. ادھر زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نہ میری بیٹی کے رشتے رک جائیں. ادھر پیرانارمل ایکٹیویٹی میں بہت لوگ پریشانی لے بیٹھتے ہیں. ہاں تو سر یہ دیکھنی چاہیے چیزیں. اور سر میرے خیال میں اگر بیل ہو کے وہ ان کو کہہ بھی نہیں ہے کہ اگر جائیں تو وجہ ہو سکتی ہے سر کہ سینئرز بھی یہ سوچ رہے کہ یار کچھ ساڑھے نال بھی نہ ہاتھ ہو جائے بڑا اثر. تو انہوں نے بھی شاید یہ چیز سوچی ہے. تو بھارت سر بیلیں ہوتے رہنی چاہیے. بیل ایک مثبت چیز ہے. بیل ایک سب کا حق ہے. اگر قانون نے رستہ اختیار کیا اور اس کے اندر بیل کی آپشن نکلتی ہے تو فوراً بیل کریں ایک بندے کی. اور اگلا بندہ اگر ان کا پاسپورٹ رکھ لیں, فلائٹ رسک نہیں ہے, تو بیل کا تو یہ ہوتا ہے نا بانڈ جمع کریں اور چلے جائیں. اور بانڈ سے بانڈ ہی بانڈ ہے ان کے پاس سر. بنی گلا پورا رکھا چھٹو سر اور کار جاؤ واپس. اس کو مسئلے والی بات نہیں ہے. پر سر اجازت لیتے سر, اگلے ایپیسوڈ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.